غلام ہونا بڑی شان ہے، اور یہ یاد رکھیے جب تک وہ کرم نہ کریں تو کوئی غلام ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ کرم کریں تو بندہ غلام بنتا ہے، کیونکہ غلام ہونا کوئی چھوٹا عہدہ تو نہیں ہے، اور پھر غلام بھی ان کا ہے۔ جب تک وہ نہ فضل کریں تب تک کوئی غلام ہونے کا دعویٰ کر بھی نہیں سکتا۔ یہ کوئی شخص حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے سیدہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا ہوں، ارادہ کہ آج پکی توبہ کر لینی، تو کیا وہ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس نے قبول کر لی ہے، اسی لیے تو توبہ کر رہا ہے، اگر وہ قبول نہ کرے تو کہاں توفیق توبہ حضرت۔ تو یہ خود نہیں ہوتا جی، یہ وہ کرم کریں تو یہ الفاظ پھر ہی زبان پہ آتے ہیں حضرت۔ یہ تو دنیا ہی دنیا ہے حضرت، وہ اگر نہ چاہیں تو کسی کو اپنا نام بھی نہیں لینے دیتے حضرت، یہ کرم ہے حضرت۔ تو وہ قبول کریں گے تو پھر زبان سے غلام ہونا نکلے گا حضرت۔ یہ تو ساری توجہ دنیا کی طرف، ٹیلاں تے فرنیچر تے بیڈ تے گدا تے برینڈ تے موبائل تے گڈی، اسی میں زندگی وہ کرم کرتے ہیں تو پھر رحمت ہوتی ہے۔ جے چاہیں تے راہ گزرانوں تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہوں کولوں در در خیر منگائیں حضرت ہے۔ بس یہ ہے کہ ہر وقت ڈرنا ہے، ہر وقت ڈرنا ہے، معافی مانگنی ہے۔ اور جس پہ کرم ہے، جس کو توفیق نماز ہے، اس نے بہت ڈرنا ہے، جس پہ کرم ہے اس نے بہت ڈرنا کہ کہیں توفیق چھن نہ جائے۔ باتیں ہم تھوڑی تو نہیں کرتے کہ جو ان کو پسند نہیں ہے، تو بس ہر وقت ڈرنا ہے کہ کسی پہ پکڑ نہ ہو جائے حضرت، کیونکہ ڈرنے کوئی کہا گیا ہے حضرت۔ وہ کوئی تھا بندہ، اللہ بس رحمت فرمائے، نگاہ مرشد شاملے حال رہے حضرت، کیونکہ اگر نگاہ مرشد ہو تو پھر نہیں بندہ پھسلتا حضرت، پھسلتا تب بھی ہے جب وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہوتا حضرت، پھسلتا تب بھی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ پھسلتا بندہ تب ہے جب وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہوتا۔ بس وہ عبادت تھی، اور اس نے جب بھی وہ دعا کرنی نا تو معافی نہیں مانگنی، بس یا اللہ تو عدل کری۔ تہجد تھی، 5 وقت کی نماز تھی، ذکر تھا، فکر تھا، تقوی تھا، زہد تھا، توکل تھا، قناعت تھی۔ اس نے کہا بھئی میں نے تو اس لیے میرے اللہ تو عدل کرنا، بس اللہ حکم یہ ہے کہ بس یہی دعا کرو یا اللہ معافی دے شرما دے۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نا کہ آپ نے عرض کی محبوب اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو کہا یہ دعا کرنا، خذ العفو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ بس سادہ یہ یا اللہ پھاڑ نہ لئی ہے، میرے اعمال تو درگزر کری میرے مالک۔ ہمیشہ پتر یہ جتنے صوفی میں نے اپنے ان چند سالوں میں حضرت ادھر بڑے چہرے بدلتے دیکھے ہیں حضرت، بندے آئے بڑے شوق سے پھر گئے بھی بڑے شوق سے حضرت۔ بڑا دھیان رکھیے پتر، ٹھیک ہے جی، نہ کریے تاں بھی ڈریے، تجھے کریے بہت ڈریے۔ بڑا ڈر لگتا ہے حضرت جی، اتنا ڈر لگتا ہے کہ پھاڑنا کتی کتے۔ تو وہ انہوں نے ہمیشہ یہ یا اللہ تو عدل کری، 5 نمازیں پوری ہیں جماعت کے ساتھ، تہجد ہے، ذکر و فکر ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، یا اللہ تو عدل کرنا ہے، جب میرے حساب کا معاملہ ہے تو نے عدل کرنا ہے مسئلہ۔ وہ لکھا کہ وہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے اور کوئی شخص نہ قتل کر کے بھاگ رہا تھا۔ وہ دور حضرت سر تے مڑا سے ایک جائی، جس طرح بھی یہ دکانیں کھل گئی ہیں حجام وغیرہ کی، اس طرح تو نہیں کچھ ہوتا تھا، تقریباً سب کی داڑیاں، اور وہ بھی تقریباً ایک ہی سٹائل میں، کپڑے 3-4 رنگ ہوتے تھے حضرت۔ یہ نکل رہے تھے، وہ چور قاتل تو گیا بھاگ، پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے بھی کوئی اتنی ٹینشن نہیں لی، بھائی میں نے تو ہمیشہ اللہ سے کہا عدل کرنا، مجھے کیا ہوگا، میں نے بندہ مارا ہی نہیں کوئی، میں نے کو قتل کیا۔ یہاں تک کہ مقدمہ چلا، قاضی کی بارگاہ میں پیش ہوئے، ہوتے ہوتے
مختصر بات پھانسی تک آ گئی. ان کو آخر وقت تک یقین تھا کہ مجھے پھانسی نہیں ہونی، میں نے قتل ہی نہیں کیا. لکھا جب ان کے گلے میں وہ پھانسی کا پھندا ڈالا گیا نا تو پھر عرض کرتے ہیں ربا ایک ہی، میں نے تو ہمیشہ تیری بارگاہ میں یہی عرض کی تھی کہ عدل کرنا، تو میں نے تو مارا ہی نہیں بندے کو، تو میں سولی پہ کیوں چڑھنے لگا ہوں. تو پھر آگے سے آواز آئی بندے اس دن تو بیٹھا تھا تو تیرے پاؤں کے نیچے آ کے ایک چونٹی مر گئی تھی، تو تو خود ہی کہا کرتا تھا یا اللہ عدل کرنا ہے، تو پھر جان کا بدلہ تو جان ہی ہے نا. تو خود ہی کہا کرتا تھا یا اللہ عدل کری، تو پھر ہم تو عدل کر رہے ہیں، جان کا بدلہ تو جان ہی ہے، تو نے بھی تو جان لی نا اس کی، تو اگر جان لی ہے تو پھر اب جان دینے کو بھی تیار ہو جائے. اس لیے بھائی ڈریو میاں، اس لیے میاں صاحب کہتے ہیں عدل کریں تو تھڑ تھڑ کم اونچیاں شانہ والے دیں، فضل کریں تو بخشے جاون میں جے بھی منہ کالے دیں. ہمیشہ ڈریو، جننے صوفی بیٹھے دے ہو، داڑیاں والے بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، بھائی جی ڈریو پتر، بڑا زیادہ ڈریو مالک، کہیں یہ توفیق چھین نہ جائے. ہم نے اس سے بھی بڑی بڑی اترتی دیکھی ہیں، اللہ کلو معافی ہے، ہم نے اس سے بھی بڑی بڑی اترتی دیکھی ہیں، اللہ معاف کر دے. جس کو توفیق ٹوپی ہے، جس کو توفیق نماز ہے، جس کو توفیق ذکر، ہمیشہ پتر ہر نماز کے بعد گڑ گڑاؤ مالک معافی، مالک پھاڑ نہ لیں، یا اللہ درگزر کریں سڈے گناہ، تو کریم ہے، ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ کرنا ہے. اور ہر وقت اپنے اللہ کی طرف توجہ ہے، ہر ویلے اپنے اللہ والتعان، ہر ویلے اپنے اللہ دا ذکر. جب بھول جاؤ پھر یاد کر لو، پھر غفلت غالب آ جائے پھر یاد کر لو، پھر غفلت غالب آئے پھر یاد. یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے دیکھو کیا معیار تھے تب حضرت، اب تو بیڑے گرک ہو گئے نا، کہ کبھی کیا معیار تھے حضرت محبت الہی کے. حضرت وہ کچھ صوفی صاحب نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے نا وہ دنیا کی مذمت میں گفتگو کرنی شروع کر دی. یہ اس طرح ہے، بندے کو رب سے دور کرتی ہے، بندے سے گناہ کرتی ہے، یہ باپ کو بیٹے کو باپ سے لڑوا دیتی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتی ہے، یہ بندے سے بندے کے رشتے چھین لیتی ہے، یہ ملعون ہے، یہ مغضوب شدہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے. وہ صوفی صاحب دنیا کی مذمت کر رہے ہیں. تو جب وہ خاموش ہوئے نا تو حضرت رابعہ بولی، آپ نے فرمایا صوفی صاحب لگتا ہے آپ کو دنیا سے واقعی پیار ہے، دنیا کی مذمت کر رہا ہوں کہ یہ رہزن ہے، یہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، یہ بندے کو گناہوں پہ ابھارتی ہے، اس کی محبت میں بیٹھا مذمت کر رہا ہوں اور آپ مجھے پہ الزام دھر رہی ہیں کہ جی مجھے دنیا سے محبت بڑی ہے. آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے، کثرت ذکر محبت کی علامت ہے. تجھے محبت ہے تو اس کا نام لے رہا ہے نا، دفع کر اس کو، نام لینا تو اس کا لے. کبھی یہ معیار بھی رہا ہے کہ وہ مذمت میں بھی اس کا ذکر کرنا اچھا نہیں سمجھتے، نام لینا تو اس کا لو. فرمائیے تو محبت کی علامت ہے جو تو بہانے سے اس کا نام لے رہا ہے، جی ملعون ہے، مغضوب ہے، رہزن ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ تو محبت ہے کہ تو بہانے سے بھی تیرے دل میں اس کی محبت باقی ہے، تو اسی لیے بہانے سے اس کا نام لے رہا ہے. جو بھی ہے چھوڑ اس کو اس کے حال پہ، تو اپنے رب کا نام لے. کبھی یہ بھی معیار رہا ہے حضرت اہل اللہ کا، اللہ سے محبت کا، یہ بھی انداز رہا ہے. کبھی وہ اس انداز سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور کسی کا ذکر ہی نہیں ہے. لیکن اب تو حال یہ ہے کہ سب کچھ ہے، نہیں ہے تو اس کا ذکر نہیں ہے. یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں. سلسلہ لیا قادریہ شریف کا شجرہ پڑھے نا تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بغیر یہ بعد ان کا نام آتا. بہت بڑے اللہ کے بندے گزرے ہیں. وہ لکھا ایک دن وضو فرما کے نا آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی غرض سے. جیسے ہی آپ نے مسجد میں بایاں پاؤں رکھا نا تو غیب سے آواز آتی ہے، ابو بکر لوگوں کے لیے تو نے اپنا باہر تو دھو لیا. وضو سے پہلے ہم دھوتے ہیں نا، منہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، یا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، دائیں بھی بندہ ہوگا بائیں بھی بندہ ہوگا. مسواک کرتے ہیں، اپنے دونوں بازو دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے مسجد میں پہلا پاؤں رکھا تو آواز کیا آتی ہے، اے ابو بکر تو نے لوگوں کے لیے اپنا ظاہر تو دھو لیا، ارے ہمیں یہ بتا ہمارے لیے اپنا اندر کب دھوئے گا. اور یہ سب کو نہیں آوازیں آتی، مجھ جیسے دنیا دار کو یہ آواز آئے گی. خاصا دی کا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی بھائی، مجھ جیسے دنیا دار کو تو نہیں آواز آئے گی. یہ تو آواز بھی انہی کو آتی ہے، کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کی آواز کیا.
हैं, खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पोस्त अज कुजा मी आया दिया वाजे दोस्त। तेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है उसमें भी हराम है, तेरे वजूद पे जो गोश्त चढ़ा है उसमें भी हराम है, तूने ऊपर जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें भी हराम है, तेरे पेट में जो खाना है उसमें भी कितना हराम है, तुझे आवाज आएगी? तो कभी छोड़ा हमारे लिए हराम को, फिर देखा आवाज आती है कि नहीं आती है। हर बंदे के लिए तो नहीं होता। फरमाया कब धोएगा? लोगों के लिए तूने बाहर तो धो लिया, हमारे लिए लिखा है जी हजरत ने, बस फिर एक रंग इख्तियार किया हजरत, और वजूद पे इतना ही कपड़ा रहने दिया कि जिससे नमाज हो सकती है, और 1 साल उसी हाल में गुजारा। और फिर 1 साल बाद अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए तो आपने खुश होकर फरमाया, अबू बकर कितना सोहना तू तोता है, अल्लाह सारे इंज धोने की तौफीक अता करे। सोना ये इधर ना, ये पेशावर में भी हजरत एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम था खान बाबा। ये अपने ये बड़े पश्तो के शायर हुए हैं, बड़े जबरदस्त, बड़ी कमाल शायरी की है हजरत ने। ये बाकायदा दीवान मौजूद है उनका, कमाल शायरी है हजरत जी, आशिक थे हजरत जी। लेकिन उससे पहले लिखा है कि आप बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम भी थे, और आप जो इलाके के सरदारों में शुमार था आपका। अब तो हजरत मेयार ये है ना कि जड़ा टुंडा है, लूला है, काना है ते अन्ना है ते जड़ा 5वीं 5000 वारी फेल होए, हम उसको मदरसे में देते हैं। लेकिन कभी दौर था कि जो बड़े बड़े लोग थे वो अपने बच्चों को आलिम बनाया करते। काम भी तो तब भी होगा ना हजरत जी। अब सामने बैठो और मिंबर पे बैठो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बेचारा मिंबर पे बैठा है वो मस्जिद की छत पे रहता है, जो सामने बैठा है वो 8 करोड़ के बंगले में रहता है। जो सामने बैठा है हजरत वो 5 करोड़ की गाड़ी पे आया है, वो बेचारा जो मेंबरशिप पे बैठा है वो मोटरसाइकिल पे आया है। जो सामने बैठा है उसने 15,000 पाशा का सूट पहन रखा है, जो मेंबरशिप पे बैठा है उन्हें बेचारे ने लाई तो लाके पाया है। जो सामने बैठे हैं हजरत उनके हाथ में 14 प्रो मैक्स है, वो बेचारा जो मेंबरशिप पे बैठा है उसके पास सैमसंग है। फ़र्क ही बड़ा आ गया ना। वो सामने बैठे उसकी बात का क्या असर लेंगे, उसकी बात को क्या समझेंगे, उनके नज़दीक उसकी बात क्या है? बस ठीक है जुम्मा पढ़ने आए हैं, पढ़ो तो जाओ। क्यों अब लोग हजरत जी जुम्मे में तकरीर के वक्त नहीं आते, क्यों नहीं बुलाते हजरत? क्योंकि उनके नज़दीक वो उसकी पोजीशन ही कुछ नहीं है हजरत। बस ठीक है जुम्मा पढ़ना है, बस ठीक है पढ़ते गए। इसलिए हजरत मैं हर बार का आज फिर बात आ गई है, मेरे सामने बड़े बड़े अमीर कबीर लोग बैठे हैं, खुदा का वास्ता है अपने बच्चों को आलिम बनाओ। जितनी देर तक हजरत जी मिंबर से पेट वाबस्ता है ना, उतनी देर तक काम वाला वो रंग नहीं आना, मजबूरी है। जितनी देर तक उलमा की पोजीशन इस तरह की कि वो सदर के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं, काम कैसे होगा, कैसे काम होगा? और आप अपने वक्त, वो लिखा है जी बाप भी था और ऊपर 6 भाई भी थे। और खान बाबा के लिए लिखा है कि जब नमाज का वक्त होता ना तो ये अपने हाथ में डंडा लेके निकलते थे और लोगों को मस्जिद की तरफ लेके आना। पोजीशन ही बड़ी मजबूत थी। एक थे सरदार के बेटे, ऊपर से आलिम भी हजरत, तो हजरत जी वो किसी में जरूरत नहीं होती थी को आगे से कलाम करे, आपने सबको लेके मैं लेके आ सकना लोगों, मेरे गल पै जान सारे। है मेरी इतनी पोजीशन हजरत, है आज किसी आलिम की इतनी पोजीशन कि वो बाहर निकले और लोगों को मस्जिद में ले आए हजरत नमाज के लिए, गल पै जाएंगे लोग, और जाए काम कर, पढ़ अपनी जाके, तू आलिम तू हजरत। बस कर्म होना था हजरत, अल्लाह को अदा पसंद आ गई, ये बंदा मेरी मखलूक को मेरे लिए मेरे घर में लेके आता है, ले फिर इस पे हम अपना वो दरवाजा खोलेंगे जो हम अपने खास बंदों पे खोलते हैं। खोला फिर उन पे, वो तरीका है ना रब की जात का, रब की जात का एक तरीका है और अल्लाह अपने तरीके पे चलता है, अपने तरीके। वो मजजूब थे हजरत, हजरत वो डंडा लेके गुजर रहे थे तो ये रास्ते में हालते जज्ब में बैठे थे, उन्होंने जाके ना हजरत उसकी भी वो कमर पे डंडा रसीद किया और कहा तुझे नहीं पता अजान हो गई है, तू बाहर बैठा हुआ है, चल उठ नमाज पढ़। क्योंकि अगर वो अपने जज्ब में सच्चा था तो इधर भी शरीयत थी हजरत, वो उठ खड़े हुए हजरत, वो तो मजजूब थे हजरत, दीवानगी गालिब थी हजरत, वो सीधे ही मस्जिद में जाने लगे। उन्होंने हाथ पकड़ के बाहर खींचा, उन्होंने कहा तेनू नहीं पता नमाज से पहले वुजू करते हैं, तू बेवुजू ही मस्जिद में जा रहा है? उनका अच्छा वुजू करते हैं, चलो वुजू कर लेंगे। उसको ले गए हजरत, वो ट्यूबवेल चल रहा था, उसको कहा चल वुजू कर। उसने कहा जी मुझे तो नहीं वुजू आता कोई भी करना, कैसे करते हैं? फिर हजरत उस पर खफा हुए, तुझे वुजू नहीं आता, चल मैं तुझे वुजू करके दिखाता हूँ। पहले हजरत ने ना सारा वुजू किया, तो जब वो वुजू करके बाहर निकले तो फरमाया चल तू वुजू कर। तो वो ट्यूबवेल में उतर के कहते हैं मैनू तो किसी ने वुजू का तरीका और ही दसिया है। फिर खफा हुए, भाई वुजू का तरीका ही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम मिनस सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल काबैन। क्या तरीका तुझे बताया किसी और ने? वो लिखा हजरत उन्होंने ना ट्यूबवेल के सामने खड़े होकर कहा ला। जब उन्होंने ला कहा ना तो हजरत जी दिल पाए, हजरत
سب باہر. انہوں نے پانی سے اس کو دھو کے نا تو پھر سینے میں رکھ کے کہا الہ الا اللہ. مینو تو وڈیا نے آئی دس. یہ ہان بابا نے حضرت ایک چیخ ماری اور یہ گر کے بے ہوش ہو گئے. حضرت وہ تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے حضرت آپ کا بھی ٹانکا لگا گیا ادھر. حضرت یہ اس کو دھونا بیٹا. اس کو قد افلح من تزکا. کپڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے سونے پہن رکھے ہیں سب نے. خوشبو بھی لگی ہوئی ہے, وضو بھی کیا آپ نے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں بندے لوکاں واسطے باہر تے سونا کر رہے ہیں, ساڈے واسطے اپنا اندر کس دن سونا کرنا ہے. ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں, باہر بھی سونا ہونا چاہیے لیکن ہم تو تیرا اندر سونا چاہتے ہیں. اس میں سے بغض نکال. اگر کسی سے ناراض ہونا ہے تو اپنے لیے ناراض نہ ہو, میرے اور میرے محبوب کے لیے ناراض ہو. اگر کسی سے ناراض ہونا بھی ہے نا اپنے لیے نہیں ہونا, میرے محبوب کے لیے ہونا ہے. اور اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنی ہے. اگر کسی پہ غصہ بھی کرنا ہے تو میرے اور میرے محبوب کے لیے کرنا ہے, اپنے لیے معاف کرنا ہے. تو نے نکالنا یہ سارا کچھ اپنے اندر سے. باروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا. ادھر نہیں دھیان کوئی, باہر ہی دھیان سارے دا سارا. حضرت ابو بکر شبلی بڑی کمال شخصیت کے مالک ہوئے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لے کے بھی حضرت سکون آتا ہے. حضرت ولی ہیں نا اللہ کے. اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. کیونکہ میں حضرت ابو بکر کا نام کسی اور وجہ سے نہیں لے رہا, میں ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے. ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت تھی. حضرت میں اور کس وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام لے رہا ہوں. اتنے پرانے بزرگ حضرت, آج کچھ احباب کو بڑی تکلیف ہے بزرگوں کے نام سے. حضرت ہم تو ان کا نام ہی صرف لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں. حضرت ان کی زندگی پڑھو, ان کا تذکرہ کرو تو اس میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے. آپ حضرت ابو بکر شبلی کو پڑھیں گے, آپ کو کوئی کوٹھی, کوئی حویلی, کوئی محل, کوئی برانڈ کچھ نہیں آئے گا. اول سے لے کر آخر تک آپ کو حضرت ابو بکر کی زندگی میں عشق و محبت کا رنگ نظر آئے گا. ہم تو اس لیے ان کا نام لیتے ہیں. باقی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ان کا نام لینے سے. اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عشق کرنا کیسے ہے, محبت کرنی کیسے ہے, تو پھر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں, آپ کو پتہ چل گیا عشق کہتے کس کو ہیں, محبت کہتے کس کو ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ کوئی شخص تھا جس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے, پتھر مار رہے تھے. اور عشق تو پھر یہی ہے نا حضرت, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا. میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ. چونک سے گئے, بالکل اسی طرح جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کو بڑی قیمتی چیز مانگ لے تو بندہ تو ہے. چونک سے گئے تو مجھے آگے سے ارشاد فرمایا, مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر, عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے. ویسکوٹ ووسکوٹ لے جانی ہے تیری, تو بچوں کا کھیل ہے. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی, نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. یہ تو پتر کسی کے مقدر میں کسی کوئی برلا جس کے حصے میں یہ دولت آتی ہے. سب کو حضرت محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. حضرت یہ کوئی کسی دا حضرت نمبر لگتا ہے, کوئی ورلا حضرت کسی پہ. حضرت صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں, کروڑوں میں کوئی ایک ہے. یہ تو وہ لکھا جی اس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے. آپ نے بچوں کو منع کیا تو بچے آگے سے کہنے لگے, ابو بکر ہمیں منع نہ کریں, ہمیں مارنے دیں اس کو پتھر. آپ نے فرمایا کیوں, کیا کیا اس نے؟ تو بچے کہتے ہیں حضرت یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, مارنے دے پتھر. اسی لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے. کون اس کو دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے ہیں؟ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. کون ہے جو ان دو آنکھوں سے دیکھے اس کو؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا. حضرت ہے وہ فرماتے میں اس کے قریب ہوا تو
اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، ربا تو چنگا کیتا کہ ان بچوں کو مجھ پہ مسلط کر دیا کہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے اس مرد درویش سے کہا یہ بچے تجھ پہ ایک بہتان لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے میں نے کہا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ تو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ اور فرماتے اس نے چیخ ماری اور مجھے آگے سے کہتا ہے ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا رکھا ہے، اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے بھول جائے تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھولے، غفلت طاری ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی، تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا۔ اب فرماتے اس نے پھر کچھ اشعار پڑھے اور روتا ہوا چلا گیا۔ اب کہتے ہیں وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَمِسْوَاكَ قَلْبِي، تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے، وَذِكْرُكَ فِي فَمِي، اور تیرا ذکر میری زبان پہ جاری ہے، خیالُکَ فِی عَینِی، تیرا خیال ہر وقت مجھ پہ غالب رہتا ہے، فَأَیْنَ تَغِیبُ، تو پھر میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں حضرت جی؟ لیکن آج تو حضرت ہم بھول گئے بھائی، ہمیں بندہ ممبر تے بہ کے جھوٹ پیا بولے حضرت جی، ہم بھول گئے حضرت جی۔ کتے ہے کوئی وجہ بن جائے تو اس کا نام آ جائے حضرت جی، باقی کتھے ہودا نا حضرت، کتھے ہودا نا حضرت جی، ہم بھول گئے۔ یہ یاد ہے کہ تربوز میٹھا ہے، یہ بھول گئے تربوز میٹھا کیا کس نے ہے۔ یہ یاد ہے کہ خربوزہ میٹھا ہے، یہ بھول گئے خربوزہ میٹھا کیا کس نے ہے۔ یہ یاد ہے کہ گاجر کھانے سے خون بنتا ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ گاجر میں یہ صلاحیت پیدا کس نے کی کہ خون بنتا ہے حضرت۔ یہ یاد ہے کہ سیب کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے، بھول گئے حضرت۔ اور پھر تھے حضرت جی میاں صاحب نے کمال کیتا، آپ فرماتے جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ۔ ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے عاشق ہیں حضرت، ہر وقت ہماری زبان پہ اسی کا تذکرہ رہتا ہے حضرت۔ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ ہم دنیا دار لوگ، ہم نہیں جی، بڑے سالے لوگ بیٹھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں دنیا دار حضرت جی، میں تے پوہاں کے حضرت جی گل پھر اتھے ہی کھڑنا حضرت جی، کوٹی بنگلہ محل گاڑی پیسہ برینڈ حضرت نہیں حضرت جی۔ اور میں سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایڈا سونا پڑھنے والے، میں تو حکیم صاحب دی یاد پڑھاں گا، جو حکیم صاحب کا سبق جی جنہوں پکان دی کوشش کرن دے دیں پکدا نہیں حضرت جی۔ تو کیا فرمایا کرتے تھے، جب تک چلے او خوب چلائیں اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری ہے۔ یاری تے نصیباں والے دی لگ دی پائی جی، سانو تے بھول ہی گیا۔ اللہ اس نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور صرف ایویں نام نہیں لینا، کسی گل چ ساڈا نام آ گیا تے بھال نہیں لیا، نہ کثرت سے نام لینا ہے ہمارا، اٹھتے لینا ہے، بیٹھتے لینا ہے، جیسے ہی آنکھ کھلے پہلے لینا ہے، سونے سے پہلے لینا ہے، اور بلکہ اتنا لینا کہ تو سو بھی جائے ہمارا ذکر پھر بھی تیری زبان پہ جاری رہے سارا دن۔ اور میں نے اس کا مشاہدہ کیا حضرت، میں لاہور پڑھتا تھا نا حضرت، سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، ابو جی بڑے سخت ہیں، یہ آج جو آپ رنگ دیکھ رہے ہیں ان کی سختیوں کا نتیجہ ہے حضرت۔ مینوں گھروں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوندی حضرت، کہیں رنگ نہ چڑھ جائے اس پہ کوئی۔ میں جب لاہور پڑھنے گیا تو بڑا حضرت ہمیں شوق گھومنے پھرنے، ہم لاہور سے حضرت اپنے دوست کے گاؤں گئے حضرت، بڑا شوق تھا جی ٹیوبل میں نہانے کا، اپنے ہاتھوں سے وہ گونگلو اور وہ مولیاں، اور اپنے دیکھنا تھا کہ کیسے تربوز لگتا ہے کھیتوں میں، خربوزہ کیسے لگتا ہے کھیتوں میں حضرت، بڑا شوق تھا دیکھنے کا۔ ہم گئے بہرحال مختصر حضرت، اور رات وہ جو میرے دوست تھے نا وہ بھی میری طرح ہی غریب آدمی تھے حضرت، گھر میں 2 ہی کمرے حضرت، ایک کمرے میں ان کے گھر والے، ایک کمرے میں ہم، تھک کے سارے دن کے بے ہوش پڑے ہیں حضرت جی۔ ایک آواز نے حضرت جی مجھے جگایا، اور وہ کیا، لور 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 لور۔ میں اٹھ بیٹھا، دیکھا ہم جو مدرسے سے، اور ایک انجان شخص کمرے میں ہے، اور وہی حضرت جی اونچی اونچی شور ڈال رہا ہے، لور 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 لور۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گیا،
ہم نے پھر سونے کی کوشش کی, کامیاب ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اس نے پھر لاہور لاہور کا شور ڈالا اور جگا دیا حضرت. ٹھیک ہے جی, پھر سونے کی کوشش کی, پھر اس نے جب تیسری بار جگایا نا, پھر نیند نہیں ہے. مجھے بڑا غصہ آیا اپنے دوست پہ. میں نے کہا یار اس نے کیا کروایا بھائی, نہیں اپنے گھر رکھنا. صاف سانو کہندا اسی رات کو گڈی کرا کے ٹر جانے, کیا یہ بندے سے ڈرامہ کروایا, ساری رات نہیں سون دیتا کوئی. صبح اذان فجر ہوئی, ہم نے نماز پڑھی. میں ان کو, میں حضرت صاحب کی تھا جراتی, کیا ہوا؟ میں وہ پتہ نہیں کیا آفت وارد ہوئی رات کو, ساری رات لاہور لاہور کر لاتا رہا, وہ ہمیں سونے نہیں دیا اس نے. کوئی نہیں اپنے گھر رکھنا, صاف کہیں آگے سے نہیں آتے. انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کوئی آفت نہیں, یہ میرے برادر اکبر ہیں. میں اپنے الفاظ پہ تھوڑا شرمندہ ہوا. میں نے کہا, ان کا حضرت اصل میں یہ بس کے کنڈکٹر ہیں اور یہ روز گاڑی لے کے نا لاہور جاتے ہیں, اور یہاں سے لے کر یہ 2.5-3 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے نا, انہیں لاہور لاہور کہتے طے کرنا ہے. اور وہ لاہور لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے, یہ سو بھی جاتے ہیں لیکن زبان پہ لاہور لاہور ہی ہوتا ہے. میں نے اس دن کہا, میں نے سوچا, میں نے کہا بندے آ جی سارا دن لاہور لاہور ہوئے تو راتی ستیاں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے, تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اتنا اللہ اللہ کر, سوتے میں بھی تیری زبان پہ جو ہے نا وہ اللہ اللہ اللہ, سارا دن اتنا نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینا ہے کہ جب تو سو بھی جائے پھر بھی تیری زبان پہ ان کا نام جاری ہو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, وما علینا الا البلاغ المبین.